نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد آج ہم آپ کے ساتھ طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر بات کریں گے، جو کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوا ہے۔ اس معاہدے تک پہنچنے میں جہاں پاکستان کا بڑا عمل دخل ہے، وہاں قطر کا بھی بڑی کوشش شامل ہے۔ دوحہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر طالبان کو اپنا مرکز، اپنا دفتر کھولنے کی اجازت دی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر امریکی نمائندے اور امریکی حکام آ کر ان سے ملتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان کو بات چیت پر آمادہ کرنے میں حکومت پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج کا بھی بڑا کردار رہا ہے۔ اگر اس معاہدے تک پہنچنے میں کوئی قطر نے اپنا کوئی کردار ادا کیا ہے تو اس میں سب سے زیادہ کردار پاکستان کا بھی ہے۔ اس امن معاہدے سے جہاں طالبان کو فائدے پہنچیں گے، وہاں امریکہ کے لیے بڑی ریلیف ہوگا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جو ایک طویل جنگ کے بعد معاہدہ ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاہدہ پائیدار رہا اور اس پہ عمل درآمد ہوا تو افغانستان میں ایک بار پھر امن قائم ہو جائے گا۔ 3-4 اشروں سے افغانستان جو میدان جنگ بنا ہوا ہے اس میں کمی آ جائے گی، ختم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یہ کہ معاہدے میں امن قائم رکھنے کی ایک بنیادی ضرورت یہ ہے کہ طالبان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے آدمیوں کو، اپنے ارکان کو اور اپنے حامیوں کو کنٹرول کریں گے، تو اس کے بدلے میں ان کے بہت سے گرفتار طالبان جو ہے وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ کم و بیش 5000 طالبان کی رہائی ممکن ہوگی۔ اسی طرح گریجولی طالبان کے ساتھ ساتھ گریجولی امریکہ نے بھی اپنے فوجی یہاں سے نکال لینے ہیں۔ یہ معاہدہ دلچسپ امر یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی ایک پٹھو حکومت قائم ہے۔ افغانستان میں ایسی حکومت قائم ہے کہ جسے امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے، لیکن امریکہ نے اس میں آن بورڈ نہیں لیا ہے اس کو، افغانستان کی حکومت کو۔ یہ سارا کا سارا معاہدہ انہوں نے براہ راست طالبان سے کیا ہے۔ یہ معاہدہ دراصل اسلامی افغانستان کے نمائندوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ میچور ہو گیا جائے گا، آگے اس کی بات چیت بڑھے گی تو افغانستان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ اس کی مخالفت کرے اور طالبان ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی حکومت کے ساتھ طالبان کی جنگ میں شدت پیدا ہو جائے۔ لیکن اس میں بڑا رول امریکہ کا یہ بھی ہے کہ امریکہ تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ طالبان کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک رکھے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس خطے سے امریکی افواج کو نکالنے میں بڑی مدد ملے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ سب سے بڑا نعرہ ہوگا آئندہ الیکشن میں کہ اس نے وہاں سے امریکی افواج نکالی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے امریکہ خاموشی کے ساتھ واپس چلا جائے اور صرف اتنی تعداد میں یہاں اپنی فوج رکھے جس سے وہ اس خطے میں اپنا کنٹرول کر سکے۔ افغانستان کی بدقسمت سرزمین ہے کہ جس میں سال ہر سال سے لڑائی ہو رہی ہے۔ پہلے یہاں پر آ کر روسی ریچھ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اسے مار کھانی پڑی۔ اب امریکہ کو اس خطے میں بڑی مار کھانی پڑی ہے۔ امریکہ کو اگرچہ امریکہ کے اتنے فوجی نہیں مارے گئے جتنے کہ دوسرے ملکوں کے یا افغان فوجی مارے گئے ہیں، لیکن امریکیوں کو معلوم ہے کہ انہیں بڑی باری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ ویتنام میں بھی امریکہ نے مداخلت کی تھی، لیکن بالآخر امریکہ کو ویتنام بھی خالی کرنا پڑا۔ اب امریکہ یہاں سے جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر طالبان بھی سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور اپنے معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے لوگوں کو قابو رکھیں تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ یہ خطہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر امن قائم ہوگا افغانستان میں تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے۔ اگر افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا تو اس کے منفی اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے، کیونکہ کابل کی حکومت جو ہے اس کا بڑی حد تک پاکستان کے لوگوں پر بھی انحصار ہے۔ کابل کی حکومت اس وقت یرغمال بنی ہوئی ہے بھارت کے ہاتھوں۔ بھارت نہیں چاہتا کہ وہاں پر کابل کی حکومت ختم ہو جائے، وہاں طالبان آ جائیں یا طالبان کو وہاں اثر و رسوخ بڑھے۔ ابھی اس معاہدے کے بعد
ایک بڑا خطرہ اس بات کا یہ ہے کہ بھارت اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرے گا. وہ کوشش یہ کرے گا کہ کابل کی انتظامیہ کسی صورت میں اس معاہدے کو عمل درآمد نہ ہونے دے اور اس کے راستے میں رکاوٹ بنے. لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ افغانستان کے 80-85% علاقے پر طالبان کا قبضہ ہے. اس حقیقت سے امریکہ بھی پوری طرح آگاہ ہے. اسی لیے انہوں نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ طالبان بندوق اٹھا کر چلنے کے بجائے وہ امن و سکون کے ساتھ وہاں زندگی بسر کریں تاکہ امریکیوں کا وہاں سے آسانی سے انخلا ہو جائے. میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو اس خطے سے نکل جانا چاہیے. افغانستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پر رہنا چاہیے. اسلامی جمہوریہ افغانستان پاکستان کے لیے ایک منعمل اگر خطہ بن جائے تو پاکستان ایک ایسا خطہ بن جائے گا کہ جس میں بھی امن و سکون آ جائے گا. نہ تو ہمارے بلوچستان میں کوئی دہشت گردی ہوگی, نہ ہی فاٹا میں دہشت گردی ہوگی, نہ ہی خیبر پختونخوا میں بھی کوئی دہشت گردی ہوگی. یہ یہاں سے جو وہاں پر ایسی ایک اور بات بھی موجود ہے کہ وہاں پر پاکستان سے بھاگے ہوئے دہشت گرد بھی افغانستان میں پناہ گزین ہے. ان کو وہاں سے نکالنے کی میں طالبان جتنی مدد پاکستان ہی کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. میرا خیال یہ ہے کہ اس معاہدے کا کریڈٹ پاکستان کو بھی جاتا ہے, پاکستان کی مسلح افواج کو بھی جاتا ہے اور امریکہ کے ان لوگوں کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے بالآخر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ انہیں افغانستان سے نکل جانا چاہیے اور وہاں پر اپنی طاقت کے بل بوتے پر اڈے نہیں قائم کرنے چاہیے. اور آنے والے دنوں میں وہاں ایک امن اور سکون کا جو ماحول پیدا ہوگا اس سے اس خطے میں خوشحالی آئے گی. جب تک یہ خطہ جنگ کا مرکز بنا رہے گا اس خطے میں تباہی اور بربادی ہی نظر آئے گی. اور اس کو روکنے کے لیے اور اسے ختم کرنے کے لیے ہم سب مل کر اس معاہدے کی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے. ہمیں کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ معاہدہ کامیاب ہو جائے. خدا نخواستہ اگر یہ معاہدہ ناکام ہو گیا, کیونکہ پچھلے دنوں جب معاہدے کی بات چل رہی تھی تو ایسے واقعات سرزد ہوئے, ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا اور وہ امریکہ نے انکار کر دیا تھا معاہدہ کرنے سے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے معاہدہ کر لیا ہے. یہ وہاں پر دنیا بھر کے لوگ وہاں اکٹھے تھے اور وہاں پر پاکستان کے وزیر خارجہ بھی گئے تھے, وہاں پر امریکی وزیر خارجہ بھی موجود تھے. یہ سب کچھ وہاں لوگوں کی موجودگی میں ہوا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کی مبارکباد پاکستان کی حکومت, پاکستان کی مسلح افواج اور امریکہ کی حکومت کو بھی جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوحہ میں جو ہوا ہے معاہدہ اس کے دور اثر نتائج مرتب ہوں گے اور آنے والے دنوں میں پاکستان, افغانستان, ایران اور یہ خطے کے جتنے ممالک ہیں اس پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. شکریہ.